معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم البانیہ کے اس خوفناک دور کی بات کریں گے جس کے بارے میں سن کر آج بھی البانیہ کے مسلمانوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ آخر ایک مسلم دیش کس طرح سے ناستک دیش بن گیا تھا؟ کون تھا انور ہوکسا؟ 1967 میں اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ پوری مسلم دنیا غصے سے بھر گئی تھی؟ آخر سلطنت عثمانیہ کا اس دیش سے کیا تعلق تھا؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم انہی سب سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، البانیہ میں اسلام 12ویں 13ویں صدی میں ہی آ گیا تھا، مگر جب 15ویں صدی میں خلافت عثمانیہ نے اس دیش کو فتح کیا تھا تو تب اسلام یہاں پر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا تھا۔ خاص طور پر سلطان عبدالحمید سیکنڈ کے دور میں لگ بھگ یہاں کے 80% لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ چھوٹا سا ملک بہت ہی امیر اور خوشحال دیش ہوا کرتا تھا، مگر انگریزوں نے اس ملک کی خوشحالی میں سیندھ لگا دی تھی۔ جب دنیا پر فرسٹ ورلڈ وار کا خطرہ منڈرا رہا تھا تب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونے لگ گئی تھی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1912 میں البانیہ نے انگریزوں کی مدد سے خلافت عثمانیہ سے الگ ہو کر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ البانیہ کا کنٹرول کسی عیسائی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جبکہ البانیہ کے مسلمان واپس سلطنت عثمانیہ میں ہی ملنا چاہتے تھے۔ اس وقت البانیہ پورے یورپ کا ایک ماتر مسلم دیش تھا، مگر البانیہ کی حکومت لبرل اور سیکولر لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، اور پھر انہی لوگوں کی کارستانیوں نے البانیہ میں بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ البانیہ میں بھلے ہی مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، مگر وہ آرتھک، سماجک اور راجنیتک طور پر بہت ہی زیادہ کمزور تھے۔ سیکولر حکومت نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جانے لگے۔ مسلمانوں پر ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی لگا دی گئی، حجاب کو پوری طرح سے بین کر دیا گیا، مسجدوں میں نمازیں کم کر دی گئی، یہاں تک کہ قرآن شریف کو عربی زبان میں بین کر کے نئے سرے سے البانیہ زبان میں لکھوایا گیا تھا۔ اب البانیہ کے مسلمان پوری طرح سے سیکولر حکومت کے کنٹرول میں آ گئے تھے، مگر اس سے بھی بھیانک اور خوفناک دور مسلمانوں کا ابھی بھی انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جو مسلمانوں کی روح کو اندر تک چیر دینے والا تھا۔ سن 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد البانیہ میں کمیونسٹ سرکار بنتی ہے۔ اس کمیونسٹ سرکار کی کمان دو البانین مسلم انور شاہ ہوکسا اور محمد اسماعیل شیخو کے ہاتھ میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ البانیہ کی تاریخ میں ان دونوں جیسا حیوان اور ظالم بادشاہ کوئی نہیں گزرا تھا۔ انور ہوکسا ایک سن کی قسم کا تاناشاہ تھا۔ وہ مانتا تھا کہ دھرم ایک زہر ہوتا ہے، جب تک دھرم رہے گا تب تک دیش کا وکاس نہیں ہوگا۔ اپنی اسی سوچ کے تحت انور ہوکسا آنے والے وقت میں کچھ ایسا کرنے والا تھا جس کی البانیہ کے مسلمانوں کو بھنک تک نہیں تھی۔ انور ہوکسا جب 1945 میں البانیہ کا تاناشاہ بنا تھا تو اس وقت وہاں کے عیسائی پادریوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بس یہیں سے البانیہ دیش سے مسلمانوں اور اسلام دھرم کو مٹانے کی سازشیں شروع ہوئی۔ 1945 کے اخیر تک انور شاہ ہوکسا نے کئی عیسائی پادریوں کو گرفتار کروا کر ان پر ملٹری ٹرائل شروع کروا دیا اور کئیوں کو سیدھے موت کے گھاٹ اتروا دیا گیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد انور ہوکسا پوری طرح سے ناستک بن گیا اور البانیہ کو ایک ناستک دیش بنانے پر تل گیا۔ انور ہوکسا نے دھرم کے خلاف کیمپین چھیڑ دیا۔ ان کے آدیش پر البانیہ میں ایسی فلمیں بننے لگی تھی جو سیدھے طور پر اسلام اور عیسائی دھرم کے خلاف تھی۔ فلموں میں جان بوجھ کر دھرم کو برا دکھایا جاتا، مولویوں اور پادریوں کو ولین اور دیش دروہی کے روپ میں دکھایا جاتا۔ یہ سب صرف اس لیے کیا جاتا تاکہ لوگوں کا دھرم سے وشواس ختم ہو جائے۔ اس پروپیگنڈا کا اثر یہ ہوا کہ کمیونسٹ سرکار بڑے بڑے مسلم دھرم گروؤں کو دیش دروہ کے آروپ میں گرفتار کرنے لگی، یہاں تک کہ کئیوں کو بنا آروپ کے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ مسلمان اب مسجدوں میں جانے سے ڈرنے لگے، پبلک میں اب اسلامک لباس پہننے سے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے سلام کرنے سے بھی کترانے لگے تھے۔ انور ہوکسا نے دیش کو ناستک بنانے کے لیے سمویدھان میں بدلاؤ تک کر ڈالے۔ البانیہ کے سمویدھان میں آرٹیکل 37 جوڑا گیا، جس میں کہا گیا کہ البانیہ کسی بھی دھرم کو مانیتا نہیں دیتا ہے بلکہ ناستکتا کا سمرتھن کرتا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 55 جوڑا گیا، جس کے تحت البانیہ میں دھرم کے آدھار پر کوئی بھی سنستھا نہیں بننے دی جائے گی۔ سمویدھان میں ان بدلاؤں کا سیدھا مطلب تھا یا تو ناستک بنو یا پھر مرنے کے لیے تیار رہو۔
انور ہوکسا کی سن کی تاناشاہی کی وجہ سے پورے البانیہ میں ایک ڈر کا ماحول تھا، اور خاص کر مسلمانوں میں۔ اس وقت البانیہ کی 70% آبادی مسلمان تھی۔ مسلمان چھپ چھپ کر اپنے گھروں کے اندر عبادت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ 1967 تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ انور ہوکسا کو جب محسوس ہوا کہ اس کی ناستکتا وادی سوچ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، تو اس ظالم نے وہ کیا جس نے پوری مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 1967 میں انور ہوکسا نے پبلک میں ہر طرح کی ریلیجیس ایکٹیویٹی پر بین لگا دیا تھا اور البانیہ کو ایک غیر مذہبی ملک گھوشت کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف کھلے عام ہنسا ہونے لگی۔ مولویوں کو پبلک میں زندہ جلایا جانے لگا۔ جمعے کی نماز پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ گھروں میں قرآن شریف رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ جس کے پاس قرآن ملتا اس کو گولی مار دی جاتی۔ پولیس مسلمانوں کو گھروں میں گھس گھس کر تلاشی لیتی کہ کہیں ان کے پاس اسلامک چیزیں تو نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامک نام رکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ حجاب پہنے ہوئے مسلم عورتوں کو کڈنیپ کر ان کا ریپ کیا جانے لگا۔ پورے دیش میں ہر طرح کے تہواروں کو بین کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو روزہ رکھنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا۔ اسکول، کالج، آفس وغیرہ جیسی جگہوں پر مسلمانوں کو زبردستی کھانا کھلایا جاتا اور ان کو پانی پینے پر مجبور کیا جاتا تاکہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے۔ جو مسلمان کھانے پینے سے منع کرتا تو انہیں بری طرح سے مارا جاتا، یہاں تک کہ وہ دم توڑ دیتے۔ اتنی ساری مصیبتوں، ظلم و زیادتیوں کے بعد بھی مسلمان اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دینے سے بھی گھبراتے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں اگر انہوں نے کسی کے سامنے اپنی اسلامی تعلیم کو ظاہر کر دیا تو ان کے پورے پریوار کو مار دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو زبردستی اسلام کے خلاف بلوا کر ان کو ناستک بنایا جا رہا تھا۔ انور ہوکسا کے دھرم کے خلاف اس ابھیان میں ان کا سب سے بڑا ٹارگیٹ مسلمانوں کے مسجد اور مدارس تھے۔ انور ہوکسا نے ہر اسلامک عمارت کو توڑنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ بہت سی مسجدوں کو توڑ دیا گیا اور جو مسجدیں بڑی اور عالیشان تھیں ان کو ہوٹلوں، کسینوں، سینما گھروں، گوداموں اور ہتھیار رکھنے کے اسٹوریج میں بدل دیا گیا تھا۔ مسجدوں میں ننگی لڑکیاں، شراب اور جوئے کھیلے جانے لگے۔ 1967 میں 7 مہینوں میں ہی تاناشاہ انور ہوکسا نے 2000 سے زیادہ دھارمک عمارتوں اور اسمارکوں کو ختم کر دیا تھا۔ پورے دیش میں صرف 50 ایسی مسجدیں بچی تھی جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ والوں پر ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ سن 1985 میں ظالم شیطان انور ہوکسا پر اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ظالم شیطان کو اتنی بیماریاں دی کہ کبھی وہ دوبارہ صحت یاب نہیں ہو سکا اور 1985 میں مر کر مٹی میں مل گیا۔ انور ہوکسا کے مرتے ہی البانیہ کی کمیونسٹ سرکار کمزور ہو گئی اور پھر 1990 میں مسلمانوں نے اس کمیونسٹ سرکار کو اکھاڑ پھینکا۔ ایک بار پھر نئے چناؤ ہوئے اور نئی سرکار بنی۔ اسلام اور مسلمانوں پر لگی ہوئی تمام پابندیاں ہٹا دی گئی۔ البانیہ کی لیڈ مسجد وہ پہلی مسجد بنی جس میں 1967 کے بعد پہلی بار اذان ہوئی اور حافظ صابری وہ پہلے امام بنے تھے جنہوں نے تقریباً 23 سال بعد پورے البانیہ کی پہلی نماز پڑھائی تھی۔ انور ہوکسا دوارا توڑی گئی تمام مسجدوں کو دوبارہ سے بنوایا گیا، مگر انور ہوکسا دوارا پچھلے 45 سالوں میں جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی آج تک نہیں ہو پائی ہے۔ 1990 تک اسلام پر سخت پابندیاں ہونے کی وجہ سے البانیہ کے مسلمان قرآن شریف پڑھنے تک بھول گئے تھے۔ نہ نماز پڑھنا آتا تھا، نہ باقی اور عبادتوں کا کچھ پتا تھا۔ ان کے دماغوں سے پوری طرح سے دین اسلام کا علم ختم ہو چکا تھا، بس کسی طرح سے ان کا ایمان باقی تھا۔ دوسرے ملکوں کی کئی اسلامی تنظیموں نے البانیہ کے مسلمانوں پر دوبارہ سے محنت کی، ان کو دین اسلام کی تعلیم دی، ان کی آرتھک مدد کی اور البانیہ میں دوبارہ سے مدرسے کھولے گئے تاکہ البانیہ کے مسلمان واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں۔ سن 1911 میں البانیہ کی پہلی اسلامک یونیورسٹی بیدید یونیورسٹی کھولی گئی۔ آج البانیہ میں ٹوٹل 800 مسجد موجود ہیں۔ بوسٹن یونیورسٹی کے 2020 کے ورلڈ ریلیجیس ڈاٹا بیس کے مطابق البانیہ میں ٹوٹل 17 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، جو کہ ٹوٹل پاپولیشن کا 59% بنتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اسی طرح کی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔